آج اگر کیونکہ آپ نے علیمہ خان صاحبہ کی بات کی تو انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ خان صاحب کہہ چکے ہیں اور وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے لیے پیغام بھی بھجوا چکے ہیں کہ بھئی آپ اسٹریٹ موومنٹ یا اسٹریٹ ایجیٹیشن کی تیاری کریں. تو اسٹریٹ ایجیٹیشن شروع ہوتی ہے وہ اسلام آباد آتی ہے یا نہیں, یا خیبر پختونخوا کے, وہ تو پھر بہت سے فیصلے لیے جا سکتے ہیں نا. خیبر پختونخوا کے اندر تو ان کی حکومت ہے, وہ اپنا صوبہ اس کو اس کا تعلق منقطع کر دیتے ہیں دیگر پاکستان کے ساتھ, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں بہرحال پھر بھی آپ کو بیٹھنا ہی پڑے گا. ریاستی ڈنڈے سے کب تک کام چل سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تجربے انہوں نے کر کے دیکھ لیے ہیں. 9 مئی 26 نومبر استعفے حکومتیں توڑ کے دیکھ لیے, وزیر اعلیٰ بدل کے بھی دیکھ لیے, کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس وزیر اعلیٰ سے بھی کوئی ٹرائی کروانا ہے اس طرح کی کروا لے. بالکل ہر پاکستانی حکومت کو, ہر سٹیک ہولڈر کو, ہر معاملے پر بات چیت کے لیے حکومت ہمیشہ تیار رہتی ہے اور بات چیت سے رستہ نکالنا چاہتی ہے. مگر اس کے علاوہ آئین میں ہم نے یہ بھی اختیار دیا ہے کہ اگر کوئی نہ مانے تو پھر طاقت کا استعمال ہو سکتا ہے. بالکل ان کی مجال نہیں ہے, یہ سوچ نہیں سکتے یہ ایسی تیسی کسی کی کہ کوئی یہ سوچے کہ وہ کے پی کے کا پاکستان سے رابطہ منقطع کر دے گا. وہ یہ یاد کریں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ مجال ہے ان کی, یہ سوچے یا اس کی بہن سوچے. یہ یہاں آ کے یہ کیا کہتے ہیں گولڈ سمتھ کا سارا جو ایک نظریہ اور جس کی پوری یا پرورش اور جس کی پوری پروٹیکشن وہ کرتے ہیں, وہ وہاں آ کے اس کی ٹویٹس دیکھ لیں, اس کی باقی چیزیں دیکھ لیں, وہ ساری کی ساری پاکستان کے اداروں کے خلاف ہوں گی. کوئی ایک اسرائیل کے یا کوئی دوسری چیزوں پہ نہیں, اور کہیں گے کہ یہ پاکستان کا کو منقطع کر دیں گے کے پی کے ساتھ. ایسی تیسی ان کی. اچھا چوہدری صاحب ایک بات ہے, دیکھیے یہ تلخ بات ہے, وہ آپ کے حوالے سے نہیں آپ کی حکومت کے حوالے سے کی جاتی ہے کہ دیکھیے آپ نے 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم پتہ نہیں 28ویں بھی آپ کر ہی رہے ہوں گے تیاریاں, مانتا تو حکومت میں کوئی بھی نہیں ہے, لیکن چلیں آپ نے سب کچھ کر لیا, آپ نے بہت سی کام کر لیے, عمران خان کی ملاقاتیں بند کر دیں, سب کچھ ہو گیا. ان کی جماعت یہ کہتی ہے سب آپ عمران خان کے خوف میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں. اگر ان کی اہمیت نہیں ہے عمران خان کی تو پھر آپ ان سے ملنے دیں کسی کو, کیا فرق پڑتا ہے کوئی ان سے ملے نہ ملے, کوئی پیغام باہر لاتا ہے نہ لائے. اگر آپ مضبوط ہیں تو عمران خان کا کیا خوف؟ نہیں, اگر کوئی ریاست مضبوط ہو تو مادر پیدر آزادی دے دے, جو مرضی کوئی بات کرے, جو مرضی کوئی آ کے وہاں کوئی انتشار کی, تفریق کی, وہاں کوئی ایک ایسی کا. دوسری بات, ہر کام کسی قانون قاعدے سے ہوگا نا, ملاقاتیں قانون قاعدے سے ہوتی ہیں اور اس کا فیصلہ جیل حکام کرتے ہیں. اور جتنی ملاقاتیں اس صاحب کی ہوئی ہیں, کبھی بھی کسی دنیا میں پاکستان میں کوئی ایسی قیدی نہیں رہا جس کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. باقی رہی بات کہ یہ کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے عمل کی وجہ سے اپنے آپ کو اس نے خود مائنس کیا ہے, یہ اور زبردستی کیا ہے. کبھی استعفے دے کے, کبھی اسمبلیاں توڑ کے, حکومتیں چھوڑ کے, کبھی 9 مئی 26 نومبر, اور کبھی یہ کہہ کے کہ میں بات نہیں کروں گا, بیٹھوں گا نہیں, سلام نہیں لوں گا. اپنے آپ کو خود مائنس کر رہا ہے اور کر چکا ہے کافی حد تک. اسے ہم کیا مائنس کریں گے؟ چوہدری صاحب بالکل آخر میں ایک دو سوال ہے. کل اب پھر منگل ہے, کل پھر انہوں نے اڈیالہ کے بعد جانا ہے, کل پھر وہی سب کچھ ہوگا, پھر وہ بیٹھ جائیں گے, پھر دھرنا دیں گے, پھر آپ واٹر کینن استعمال کریں گے. تاریخ میں یہ لکھا کیا جا رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پھر بھرپائی ہے آج آپ, کیونکہ آپ گزر چکے ہیں نا اس سے. تو مرحوم مشاہد اللہ خان صاحب کہتے تھے جو خود سختیاں جھیلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں پر سختیاں نہیں کرتے, اگر ان کی بات کا مفہوم ہم درست سمجھیں. تو آپ تھوڑا سا سپیس کریٹ کریں گے یا نہیں؟ آپ کی طرف سے مکمل نہ ہے کہ جب تک توبہ نہیں ہوگی تب تک آپ کوئی رستہ نہیں بنائیں گے ان کے لیے؟ دیکھیں, سپیس کریٹ ہوگی کسی قانون قاعدے سے. اگر بانی پی ٹی آئی اور ان کی بہنیں اور چند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سپیس پیدا ہوگی, اس طرح شوبدہ بازی ڈرامے بازی سے کہ 10 لوگ وہاں بیٹھ جائیں گے, کبھی کہہ دیں گے بچوں کو نہیں ملنے دیا جاتا, ان کو ویزا نہیں دیا جاتا, ویزا اپلائی نہیں کرتے لیکن کہتے دیا نہیں جاتا, کبھی ہمدردی کارڈ کھیلیں گے, کبھی کہیں گے ان کی جان کو خطرہ ہے, پھر کہتے ہیں وہ تو زندہ ہی نہیں ہے. اس کے بعد
وہاں تو ان کی ذہنی حالت ہی ٹھیک نہیں ہے، پھر چند دن بعد کوئی ملتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ ہٹے کٹے بہترین ہے اور کچھ مسئلہ ہی نہیں۔ کہنے کا مطلب ہے یہ ہمدردی کارڈ اور شوبدہ بازی یہ صرف ان کے پاس صرف یہ گئی ہے کہ یہ اڈیالہ کے باہر آ کے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھے، بائی الیکشن یہ ہار گئے، کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوئی، ساتھ ان کو کھڑے ہونے کو ان کے اپنے لوگ تیار نہیں ہیں۔ چھوڑ دیں آپ میری بات، آپ اس طرح کریں آف دی ریکارڈ ان کے جو 80 ارکان اسمبلی کے قریب، کوئی 75 کے قریب ان کے ہیں، جی ان سے آپ فردن پوچھیں، اگر آپ کو 60 یہ نہ کہیں کہ یار ہم کس ذہنی مریض کے پاس پھنس گئے ہیں جس کو نہ سمجھ آتی ہے، نہ سمجھایا جا سکتا ہے، نہ کسی کو وہ عزت کا رستہ اپنانا چاہتا ہے، نہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے۔ میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، آپ آف دی ریکارڈ ان 75 میں سے اگر آپ کو 65-70 یہ بات نہ کہیں تو کہیے گا میرا نام بدل دیجئے گا۔ یہ حالت ہے ان کے اندر کی، اور وہ بات یہ ہے، یہ ایک چیز ان کے پاس رہ گئی ہے، اڈیالہ کے باہر بیٹھنا ہے، باقی تو رہ کچھ نہیں گیا، یہ بھی بیٹھ کے دیکھ لیں 4 دن۔ طلعت جوہری صاحب، پھر بحثیت جماعت یا بحثیت حکومت آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا بات کرنی ہے نہیں کرنی، یا راستے بند ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ اب کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بات چیت کا کل ایک کانفرنس تھی، اس میں گوہر صاحب نے اور اچکزئی صاحب نے کہا، اور آج ہی عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا جو بات چیت کی بات کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جی ہاں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ ان کے ٹویٹس اور ان کی جو گفتگو ہے اور جو مل کے پانی پی ٹی آئی کو نکلتا ہے، وہ ان کی بہن ہو یا وکیل ہو، وہ جو بات کرتے ہیں وہ تو نہ آئین والی بات ہے، نہ جمہوریت والی بات ہے، نہ اس میں کوئی بات چیت بیٹھ کے معاملہ حل کرنے والی بات ہے، وہ تو ایک فرسٹریشن ہے یا ایک کیا کہتے ہیں خیالی پلاؤ ہے جو وہ دماغ میں بنا کر اور اپنے آپ کو وہ ایک آمر کی طرح سوچتے ہیں کہ میں آؤں گا اور اس طرح آؤں گا اور اس کہ یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، یہاں بنگلہ دیش، یہاں نیپال اور سری لنکا سے بھی زیادہ بڑا کوئی خونی انقلاب آئے گا اور پھر میں آ کے ان کی گردنیں کاٹ دوں گا۔ میں تو ان سے ہاتھ ہی ملانا نہیں چاہتا۔ بات یہ ہے اس ماحول میں بات چیت جو ہے وہ کسی جمہوری آدمی سے ہو سکتی ہے، کسی ایسے آدمی سے ہو سکتی ہے جو جمہوریت پہ یقین رکھتا ہو، یا کم از کم جس آدمی نے 9 مئی 26 نومبر کی اٹیمپٹس کی ہوں، اور جو بندہ اپنے ذہن میں آج بھی یہ خواب سجا کے بیٹھا ہے کہ یہاں پر ایک خونی انقلاب آئے گا اور وہاں سے پھر میں آ کے نکلوں گا اور اس پورے ملک پہ آ کے ایک آمرانہ قسم کی حکومت کروں گا، تو اس سے کیا بات چیت ہو سکتی ہے؟ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس سے کوئی بات، یعنی وہ تو یہ بات سننے کو تیار نہیں کہ بات چیت کی کوئی بیان بھی دے، بات چیت کرنا تو دور کی بات ہے۔ یعنی ابھی علیمہ خان نے جو کہا ہے وہ نکال لیں اور ان کی چلا لیں کہ اس میں سے کیسے آگے نکلیں۔